اس مووی دھرندر میں جس طرح سے لیاری کو دکھایا گیا ہے تو وہ سب کوئی کراچی کا علاقہ تو نہیں لگتا، جس طرح سے خواتین نے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں اور جو نائٹ کلبز وغیرہ دکھائے گئے، تو واقعی کیا لیاری ایسا ہی ہے؟ دیکھیں لیاری ایسا بالکل نہیں ہے. لیاری میں کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی یہ جس طرح اس کی لڑکی کی جو ڈانس دکھاتے ہیں، ڈسکوتیکس دکھاتے ہیں، لیاری میں ڈسکو کہاں سے آ گیا؟ لیاری کے اندر ہاں اب آپ دیکھیں ایک سین میں آپ کو صرف مثال، ایک سین میں انہوں نے دکھایا کہ پریزیڈنٹ زواری جس کو کہا گیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے اوپر انہوں نے پیچھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی پوسٹر لگی ہوئی ہے اور جس میں وہ دکھایا کہ ایم این اے لیاری بیٹھا، جو کہ مجھے دکھایا کہ میں بیٹھا ہوں پیچھے. اس میں رحمان آتا ہے اور پریزیڈنٹ زرداری مائک چھوڑ کے رحمان کو مائک دیتا ہے اور رحمان آ کے جو ہے لیاری والوں سے خطاب کرتا ہے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ صرف دیکھیں انہوں نے مرچ مسالہ ڈال کے اپنے فلم کو اٹھانے کی کوشش کی. آپ کی فیملی اور آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق جو چیزیں دکھائی گئی اور بتائی گئی ہیں تو وہ کتنی حقیقت پہ مبنی اور کتنا فکشن ہے؟ میری فیملی اس میں دکھایا کہ نبیل جو علاقے کا ایم این اے ہے جمیل جمالی، اب جمیل جمالی کی بیٹی کو دکھایا کہ اس نے ایک گینگسٹر سے شادی کی ہے. تو یہ کیا بڑا بولڈ دکھایا، بڑا بولڈ دکھایا. تو وہ ایک گینگسٹر دکھایا، وہ بھی ایک اسپائی آف انڈیا، ایک جاسوس کو دکھایا کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے. اور یہ سب بکواس. میں نے کہا نا مرچ مسالہ ڈالنے کی بات. لیکن یہ ہے کہ جب نیٹ فلکس کا ہوگا نا اس میں ریئل سٹوری آف لائف، بیکاز اس میں بھی انوالوڈ ہوں. اور انہوں نے مجھے کہا ہم آپ سے انٹرویو جب آپ، اور یہ سیریز ہوگی نا، یہ سیریز سیزن ہوگی باقاعدہ، 3 سیزن ود لاٹس آف سیریز. تو یہ بنانے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ریئل پکچر آف لیاری دکھائے گے. ٹھیک. تو آپ ویسے امن کمیٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بول صاحب کہ امن کمیٹی کی آڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی گینگ وار میں اپنا حصہ ڈالتی رہی ہے. گینگ وار میں حصہ اگر ڈالا ہے، بالکل ڈالا ہے، تو وہ ذوالفقار مرزا نے ڈالا ہے، جہاں پر اس نے کہا کہ یہ امن کمیٹی والے میرے بچے ہیں اور یہ میں نے 2 لاکھ کلاشنکوف کے لائسنس جو ہے شادی میں چلانے کے لیے نہیں دی. اپنی طرف سے ساری انہوں نے بات سب نے سنی تھی، اپنی طرف سے ہی بات کی تھی. ہوم منسٹر دیکھیں نا، ہوم منسٹر کسی سے کوئی مشورہ کوئی بات کی کوئی نہیں ہوئی آپ تھی. کو پتا جب ہوم منسٹر نے استعفیٰ دیا پریس کلب میں جا کے، اور ہوم منسٹر نے جا کر جب استعفیٰ دے رہا تھا تو رائٹ میں اس کا بیٹھا ہوا تھا، بلکہ لیفٹ میں اس کے بیٹھا ہوا تھا ظفر بلوچ، جو کہ گینگ وار کا مین کارندہ تھا اور جو ان کا اسپوک پرسن تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے اور قرآن سر پہ لے کر اس سے جو باتیں کی ہیں. تو وہ مقصد یہ ہے کہ جو سب سے بڑا نقصان پارٹی کو بھی پہنچا ہے اس میں، نو ڈاؤٹ. میں بالکل یہ کہوں گا کہ لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا پیپلز پارٹی کے لیے کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ کے لیے بڑا مشکل تھا وہاں سے کھڑا ہونا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح وہ حالات تھے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف ایک ذوالفقار مرزا کی وجہ سے، اور یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو صرف ایک ذوالفقار مرزا اس کا قصوروار ہے، باقی ساری پیپلز پارٹی دودھ کی دھلی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس چیز سے. میں نے دیکھیں مجھے پارٹی کیوں چھوڑنا پڑا؟ یہ اختلافات تھے نا. عزیر بلوچ کیا بے قصور ہے؟ اب یہ تو نہیں کہیں گے نا آپ؟ نہیں، تو دنیا کو پتہ ہے کہ مقدمات میں بھی بری ہو رہے. نہیں کوئی دیکھے بری جس چیز پہ ہو رہا ہے. دیکھیں گورنمنٹ میں جب پولیس بھی کیسز ایسے بناتی ہے کہ ان کا کوئی وٹنس نہیں ہوتا ہے. تو کیا پروسیکیوشن کمزور ہے یا پھر یہ سیاست انصاف کے راستے میں آڑے آ گئی ہے؟ پروسیکیوشن ہمارے ملک میں بہت کمزور ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ لوگوں نے قتل کیے ہیں، 6 قتل کیے ہیں، لیکن وہ 1 سال کے اندر باہر آ جاتے ہیں کیونکہ کوئی وٹنس جو ہے وٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ایون جو یہ 164 کا بیان جو ہے عزیر کا، وہ بھی اس کو بھی جو ہے کسی نے امپورٹنس نہیں دیا، حالانکہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر پروسیکیوشن کا نظام بہت کمزور ہے.